اس وقت ہمارے ساتھ جی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما شرجیل انعام میمن موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ شرجیل صاحب، تھینک یو سو مچ، گڈ مارننگ ٹو یو۔ اور یہاں پر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول صاحب لاہور میں ہیں، بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ نون لیگ الیکشن سے فرار چاہتی ہے، اور نواز شریف صاحب کا چہرہ بھی بڑا اداس ہے، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے۔ اگر انہیں یقین ہے کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے چوتھی بار، تو ایسا کیوں ہے؟ تو آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ الیکشن سے بھاگ رہی ہے؟ وہ تو واپس بھی آ گئے، جلسہ بھی ہو گیا، ان کی تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے، بلوچستان بھی چلے گئے، سندھ بھی آ گئے، تیاری تو وہ اپنی پوری کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ، گڈ مارننگ جی۔ دیکھیں جی، جو زمینی حقائق ہیں وہ نہ مجھ سے چھپے جا سکتے نہ آپ سے چھپا جا سکتے ہیں۔ آج کل میڈیا اور سوشل میڈیا دونوں کا دور ہے، اور سوشل میڈیا پہ تو ہر چیز، اب ہر جس کے پاس کیمرہ ہے، موبائل فون ہے، وہ آج کل جرنلسٹ ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کا ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن ان کا زوال تب شروع ہوا جب نواز شریف صاحب واپس آئے، اور جس طریقے سے وی آئی پی پروٹوکول میں سب چیزوں کو، قانون کو لتاڑ کر وہ پاکستان پہنچے ہیں، تو ایک کلیئر پرسیپشن ہو گئی تھی کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا پاکستان آنا یہ چیز کی عکاسی تھا کہ وہ کسی خاص طریقے سے آئے۔ کیسے آتے؟ آنا تو انہوں نے تھا، آپ بھی چاہتے تھے آئیں، کیسے آتے کہ آپ لوگوں کو لگتا جی کہ نہیں جی یہ نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد نون لیگ کا زوال زیادہ سے زیادہ شروع ہوا۔ اچھا، اور یہ چیز بالکل آیا ہے کہ اس وقت لوگ جو ہے وہ بالکل ڈس لائک کرتے ہیں پی ایم ایل این کو، اور اس کی ڈس لائکنگ کی ایک جو اہم وجہ وہ یہی ہے کہ جو خزانے کی محکمہ تھا نون لیگ کے پاس فیڈرل گورنمنٹ میں، اس میں جس طرح کی ناقص پالیسیاں کی گئی، اس نے مہنگائی سے عوام کی کمر توڑ دی، اور اس وقت آئی ایم ایف سے بھی جس طرح لیکن شرجیل صاحب، اگر ہم آگے بڑھنے سے پہلے کریں گے نہیں کریں گے، اور مختلف قسم کی، ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم کسی بلیک میلنگ میں جائیں گے، تو یہ امیچور قسم کی پالیسیز تھی جس کی وجہ سے ملک میں عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے آج بھی۔ آپ دیکھیں نون لیگ کے اپنے دو امپورٹنٹ لیڈرز دانیال عزیز صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب نے کیا کہا نون لیگ کی جو پالیسی تھی، نون لیگ کی حکومت کی پالیسی کی، جب نون لیگ اقتدار میں تھی، جب پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب سے اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر تھے، ان کی پالیسی کی وجہ سے پورے ملک کی عوام جو ہے وہ آج دن شرجیل صاحب آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، اور یہ بات میں الزام نہیں لگا رہا، یہ دانیال عزیز صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب لگا رہے ہیں۔ تو آپ شرجیل صاحب کین یو ہیئر اس کہ نون لیگ کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ پریشانی نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے عمران خان نے ملک میں تباہی کی کوشش کی، بدترین کوشش کی، اس نے ملک کی ناقص پالیسیاں کی، اور عمران خان کے بعد اب نون لیگ نے بھی وہی حرکتیں کی۔ تو اس حساب سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک المیہ ہے، اور لوگ جو ہے وہ مکمل طور پر بیزار ہو چکے ہیں نون لیگ کے ساتھ۔ اچھا، کین یو ہیئر شرجیل صاحب؟ جی سوری، آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نا ہماری؟ جی اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ظاہر ہے کہ اگر ایک تو ڈس لائکنس ہونا اور ایک اس کا ادراک ہونا ہے، کیا میاں صاحب کو اس چیز کا ادراک ہے؟ اگر ہے تو وہ میں جاننا چاہوں گا کہ کس بنیاد پہ ہے، کیونکہ جب وہ جلسہ آیا، جب وہ واپس آئے، انہوں نے جلسہ کیا، بڑا جلسہ تھا، بھلے مینج کیا گیا جس طرح سے الزام لگایا جاتا ہے، لیکن لوگ کسی نہ کسی طریقے سے پہنچے یا لائے گئے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ سڑکوں پر کیوں نہیں آئے؟ اگر سڑکوں پر آتے، نکلتے اور پھر عوام نہ آتے تو پھر شاید اس سے اندازہ ہو پاتا کہ جی وہ عوام میں مقبول نہیں ہے۔ وہ تو نکلے ہی نہیں، تو کس بنیاد پر پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے؟ اور اگر انہیں لگتا ہے کہ یہ ساری ایکسرسائز بیکار ہے تو وہ پاکستان واپس ہی نہ آتے۔ دیکھیے، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید عوام بھول جائیں گے کہ یہ 16 مہینے وہی پرائم منسٹر تھے اور وہی فائنانس منسٹر تھے، عوام نہیں بنتے۔ اور اگر دیکھیں گے نواز شریف صاحب جب آئے تو ان کی پہلی تقریر ایسے لگ رہی تھی کہ وہ جیسے اپوزیشن میں ہو، ان کے بھائی پرائم منسٹر نہ ہو، نواز شریف صاحب خود اپوزیشن میں ہو۔ یہ سب سے بڑا ایک علم یہ ہے کہ ہر وقت عوام کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، عوام سمجھدار ہیں۔ دوسری بات، شرجیل صاحب آپ لوگ بھی تو ان کے ساتھ ہی تھے نا گورنمنٹ میں، یہ بھی تو کرٹیسزم آپ کو کیا جاتا ہے۔ پچھلے ایک مہینے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب پورے پاکستان کے ہر صوبے میں دورے میں، اسد علی زرداری صاحب نے جلسہ کیا، دورے کیے، نون لیگ کا ایک جلسہ نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ آخری دن تک یہ امید میں تھے کہ، اور وہ دعائیں کر رہے ہیں، وہ پورا نون لیگ میں پوری کی پوری ٹاپ لیڈرشپ ان کی اس وقت جانماز میں بیٹھی ہوئی ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں کہ الیکشن پوسٹ پون ہو جائے، ہماری عزت ہو جائے۔ تو اس وقت وہ دعا یہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کسی طریقے سے پوسٹ پون ہو جائے۔ اب جب دن قریب آ گئے، ان کو لگ رہا ہے کہ اب الیکشن پوسٹ پون ہونا
ان کے بس کی بات نہیں. جتنی بھی سازشیں PMLN نے کی الیکشن پوسٹ پون کرنے کی وہ ناکام بری طریقے سے ہوئے. اب نون لیگ یہ کوشش اب وہ ضرور میدان میں آئیں گے, لیکن عوام میں ان کی پذیرائی جو اس وقت وہ بہت ہی بری ہے. اور مجھے دکھ بھی ہوتا ہے کیونکہ ایک ساتھ پولیٹیکل پارٹی رہی ہے. ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ رہیں مین اسٹریم میں, لیکن انفارچونیٹلی نون لیگ کی نظر یہ آ رہا ہے کہ نون لیگ کا گراف ڈے بائی ڈے بہت برا جا رہا ہے, اور وہ اپنی پذیرائی کھوتے جا رہے ہیں پبلک میں. ان کے لیے اب جو بھی تھوڑی بہت وہ تھی وہ اب ختم ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ ان پہ بالکل ٹرسٹ نہیں کر پا رہے. چل ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ شرجیل انعام میمن. گفتگو کر رہے ہیں پیپلز پارٹی جی بڑا اسٹرانگ موقف رکھتی ہے اس بارے میں کہ